الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیر بالا سے آئے ہوئے وہاں کے نظم کے نہایت ہی ذمہ دار حضرات اور دیر بالا کے نہایت ہی عزیز دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، اور ہمارے سیف الرحمان بھائی اور عنایت الرحمان بھائی، آپ حضرات یہاں دیر بالا تشریف لائے اور آج آپ کا پہلا دن ہے یہاں پہ، تو پہلے دن کے اعتبار سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پخیر راغلے کہتے ہیں اور جی آیانو کہتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہاں ابھی مزید 3 دن رہیں گے، 4 دن کی تربیت گاہ ہے۔ ان 4 دنوں میں یہاں جو آپ کے منتظمین ہیں، انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے موضوعات کا تعین کیا ہے اور موضوعات کے ساتھ ساتھ مقررین کا بھی تعین کیا ہے، تو اس میں مختلف لوگ مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ تو مجھے اس وقت جس موضوع پر اظہار خیال کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے بدل دو نظام، یعنی نظام کو تبدیل کر دو۔ جو کچھ نظام اس وقت موجود ہے، اس نظام کو قبول نہ کیا جائے، اس نظام کو مسترد کر دیا جائے، اور مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ اس نظام کو بدلنے کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے۔ آپ حضرات اجتماع عام میں بھی ابھی تشریف لائے اور یہ اصلاً ہمارے اجتماع عام کا مرکزی سلوگن تھا۔ تو ویسے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اجتماع عام میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے کتنے لوگ اجتماع عام میں شریک ہوئے تھے؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور کتنے شریک نہیں ہوئے تھے؟ وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں۔ وہ زیادہ ہے، صحیح۔ تو ہمارے اجتماع عام کا بھی مرکزی نعرہ اصلاً یہ جماعت اسلامی کی بنیادی دعوت ہے۔ جماعت اسلامی کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ جماعت اسلامی نظام کو پاکستان میں اور دنیا میں جو نظام قائم ہے ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ نظام کی تبدیلی کیا ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی؟ اور اگر ان 2 سوالوں کے جواب ہم حاصل کر لیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظام کی یہ تبدیلی کیسے ہوگی، ہم کریں گے کیسے یہ کام؟ یہ تینوں سوال ہمیں اپنے ذہن میں ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ اصلاً ہم جماعت اسلامی میں کیوں آئے ہیں؟ وہ صرف انہی 3 سوالوں کے جواب کے لیے آئے۔ آپ نے ابھی یہاں آپ کا مطالعے کی کلاس ہوئی اور اس میں آپ نے ابھی یہ بات سنی کہ جماعت اسلامی اصلاً بندگی رب کے لیے بنائی گئی۔ تو یہ بندگی رب کیا ہے؟ بندگی رب اصلاً بندگی نظام ہوتی ہے۔ جس کا نظام ہوتا ہے اسی کی بندگی ہوتی ہے۔
نظام اگر فرعونوں کا ہوگا تو بندگی فرعون کی ہوگی، نظام اگر فرعونوں کا، شدادوں کا، ظالموں کا، جابروں کا ہوگا تو انہی کی بندگی ہوگی، نظام اگر بدی کا ہوگا تو ہر انسان بدی کرنے پر مجبور ہوگا، نظام اگر نیکی کا ہوگا تو ہر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے بدی کے راستے تو کم از کم بند ہوں گے، وہ نیکی کرے نہ کرے پھر اس کا مسئلہ ہے، لیکن بدی پہ جانے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ رشوت کا اور سفارش کا نظام، تو ہمارے ملک میں ہمارا ہر جائز کام جو بالکل 100%، 16 آنے جائز ہوتا ہے، آپ عدالت میں چلے جائیں انصاف لینے کے لیے، بغیر رشوت کے آپ کو تاریخ ہی نہیں ملے گی عدالت سے، آپ کوئی کاروبار، کوئی بھی چیز بغیر رشوت کے نہیں کر سکتے اس معاشرے میں، آپ کو لازماً قائد اعظم کے پہیے فائل میں لگانے پڑتے ہیں، فائل میں قائد اعظم کے پہیے لگیں گے تو فائل ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل پہ جائے گی۔ سفارش، اگر آپ میں سے کوئی نوجوان پورے کے پی بورڈ میں ٹاپ کرے، فرسٹ پوزیشن، فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن لے کر آئے، لیکن اس کو جاب نہیں ملے گی اپنے میرٹ کی بنیاد پہ، وہ لازماً کسی کی سفارش ڈھونڈتا پھرے گا، کوئی وزیر، کوئی افسر، کہ اس کی سفارش ہو جائے، دیکھیے فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن ٹاپ کیا ہے پورے بورڈ میں، تو اگر آپ کی سفارش ہو جائے گی تو مجھے جاب مل جائے گی۔ تو میرٹ کے اوپر ٹاپ کرنے پہ جاب نہیں ملے گی، جاب ملے گی سفارش کے اوپر، کیونکہ ہمارا نظام انہی دو پہیوں پہ چلتا ہے۔ یہ سفارش کہاں سے آتی ہے؟ یہ رشوت کہاں سے آتی ہے؟ یہ بھی اسی نظام کا شاخسانہ ہے، اسی نظام سے یہ چیزیں پھوٹتی ہیں۔ ہمارا جو نظام ہے پاکستان کا، وہ دولت کا اور طاقت کا، اختیارات کی طاقت کا نظام ہے۔ دولت سرمایہ داری، سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، کرپشن کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور طاقت اختیارات کے ذریعے اور جاگیردارانہ اور سرداری نظام کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو اوپر جن کے پاس اقتدار ہے، جو زمانے کے رب بنے ہوئے ہیں، ان ربوں کے پاس اختیارات کی طاقت ہے اور دولت کی طاقت ہے، تو یہ اس نظام کے رب ہیں، اور ہر انسان اصلاً اپنے نظام کی بندگی کرتا ہے۔ یہ جو اطاعت اور بندگی کا معاملہ ہے، یہ اس میں انسان آزاد نہیں ہوتا، انسان ہمیشہ کسی نہ کسی نظام کے ماتحت زندگی گزارتا ہے، دنیا کا کوئی سا بھی معاشرہ کسی نظام سے خالی نہیں ہوتا، اور انسان چاہے عقیدہ کوئی سا بھی رکھتا ہو، کلمہ کسی کا بھی پڑھتا ہو، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے وہ مجبور ہوتا ہے کہ جو نظام اس کے اوپر قائم ہے وہ اسی نظام کی اطاعت اور بندگی کرے، وہ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ انسان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل اور انسان کا ہر بڑے سے بڑا عمل اس کے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور نظام کس کا ہوتا ہے؟ جس کا اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے، جس کے پاس اختیارات کے سرچشمے ہوتے ہیں، جو اختیارات کے سرچشموں کا مالک ہوتا ہے، اسی کو عربی زبان میں ربوبیت اور الوہیت سے کہا جاتا ہے۔ یہ جو رب اور الہ کی اصطلاح ہے، یہ اسی اقتدار کے سرچشموں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے میں اس میں نہیں جا رہا کہ لغوی مفہوم یہ ہے اور فلاں یہ ہے اور فلاں نے یہ لکھا تھا اور فلاں نے وہ لکھا تھا، میں اس کا ایک بنیادی جو جوہر ہے، جو بنیادی خلاصہ ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہماری ضرورت وہ ہے کہ اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے۔ یہ جو ربوبیت اور الوہیت، رب اور الہ کا مطلب اللہ نہیں ہے،
اللہ کو رب اور الہ ہونا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی انسان بھی طاقت کے ذریعے ربوبیت اور الوہیت کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ تو یہ جو جتنے اقتدار کے سرچشمے ہیں وہ اصلاً اسی دو چیزوں کو کی نشاندہی کرتے ہیں، جسے ہم عربی زبان میں ربوبیت اور الوہیت کہتے ہیں۔ جن کے پاس حاکمیت اعلیٰ ہو، جن کے پاس اقتدار اعلیٰ ہو، تو جس کے ہاتھ میں اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے پھر وہ اپنا نظام بھی بناتا ہے۔ انگریز یہاں پر آئے تو انگریز تو تھوڑی سی تعداد میں تھے، لیکن انہیں اس پورے خطے کے لوگوں کو اپنا غلام بنانا تھا، تو انہوں نے یہاں پہ غلامی کا ایک نظام بنایا، اور غلامی کے اس نظام میں انہوں نے دو بنیادی چیزیں کی۔ ایک یہ کہ انہوں نے خطہ زمین، ہزاروں ایکڑ زمین جاگیرداروں کے حوالے کر دی، کسی ایک خاندان کے، اور اس ایک جاگیر پر، ان ہزاروں ایکڑ پر جتنے لوگ رہتے ہیں، اس جاگیردار کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو غلام رکھے، ان کو کنٹرول کرے، اور اس جاگیردار خاندان کی سپورٹ کے لیے انہوں نے پولیس کا نظام بنایا، ڈپٹی کمشنر، کمشنر کا نظام بنایا، اور اس کے ذریعے اس کو طاقت فراہم کی اور اس کو وہ انتظامی ڈھانچہ فراہم کیا جس کے ذریعے وہ ہزاروں ایکڑ پر محیط بسنے والے انسانوں کو انگریزوں کا غلام رکھنے کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ عربی زبان میں اسی نظام سے، یہ جو نظام جس کو ہم اردو زبان میں نظام کہتے ہیں، اسے عربی زبان میں دین کہتے ہیں، اور دین اور مذہب میں یہی بنیادی فرق۔ مذہب ہمیشہ چند رسومات بندگی کا نام ہوگا، چاہے کوئی سا بھی مذہب۔ اس اعتبار سے اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور یہی فرق ہے جماعت اسلامی کے تصور میں اور دیگر مذہبی جماعتوں کے تصور میں۔ مذہب ہمیشہ چند رسومات بندگی سے شروع ہوگا اور انہی رسومات بندگی پہ ختم ہو جائے گا، لیکن نظام سیاسی اقتدار اعلیٰ سے شروع ہوتا ہے، اور سیاسی اقتدار اعلیٰ کے قیام کے بعد انسان کی بقیہ زندگی کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، جو اس کی معاشی زندگی ہوتی ہے، جو معاشرتی زندگی ہوتی ہے، جو اس کے اخلاقی معیارات ہوتے ہیں، ان سب کو وہ طے کرتا ہے۔ اس کی تعلیم کو، اس کے علاج کو، اس کے کاروبار کو، اس کی ایک ایک چیز کو وہ سسٹم کنٹرول کرتا ہے، اور سسٹم اتنی دور تک جا کے انسان کو کنٹرول کرتا ہے کہ انسان اس نظام کی گرفت سے کبھی بھی باہر نہیں آ پاتا۔ انسان کی ذاتی زندگی ہمیشہ اسی اجتماعی نظام کی گرفت میں ہوتی ہے۔ چنانچہ نظام اگر فرعونوں کے ہاتھ میں گیا تو بس یہ سمجھیں کہ ہم فرعونوں کے غلام ہیں، ہم بھلے سے نماز پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، دعائیں مانگتے ہوں، لیکن اصلاً ہم اطاعت اور بندگی انہی فرعونوں کی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی معاشی زندگی میں، اپنی تعلیمی زندگی میں، اپنے عدالتی معاملات میں، اپنے بین الاقوامی معاملات میں، اپنے داخلی معاملات میں، جتنی چیزیں ہیں ان کی ساری پالیسیاں یہ نظام تشکیل دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اگر غربت ہے، ناانصافی ہے، تشدد ہے، جہالت ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب مرض کی علامات ہیں۔ ان تمام امراض کی جڑ میں اصلاً جو چیز بیٹھی ہوتی ہے، اس میں جو بیج کا کام جو چیز کرتی ہے، وہ اس کا نظام زندگی ہوتا ہے۔ ہر نظام زندگی سے جو نظام پھوٹتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہوگا تو اس میں سرمایہ راج کرے گا، سرمایہ ڈکٹیٹ کرے گا، سرمایہ کے پیچھے انسان چلے گا، سرمایہ کی حصول کے لیے، سرمایہ کی بندگی پہ اپنی پوری زندگی لگائے گا۔ نظام اگر سرمایہ کا ہوگا تو سرمایہ کی بندگی اور اطاعت کے اوپر انسان مجبور ہوگا، اور سرمایہ دار کے ہاتھ میں اس کا اقتدار اعلیٰ ہوگا، اس کا سیاسی نظام دولت مندوں کے کنٹرول میں ہوگا،
جیسا آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بظاہر جمہوریت ہے، لیکن وہ ایسی جمہوریت ہے کہ جو سرمایہ داروں کے کنٹرول میں ہے، اور 1% سے بھی کم سرمایہ دار ہیں جو اس وقت آج کی دنیا کی سب سے مثالی اور آئیڈیل جمہوریت سمجھی جاتی ہے۔ وہ جمہوریت جسے عوام کی حکمرانی کہتے ہیں، وہ جمہوریت امریکہ کے چند دولت مندوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دولت مندوں کے ذریعے وہاں کا جمہوری نظام چلتا ہے۔ کیونکہ نظام سرمایہ دارانہ ہے تو جمہوریت بھی سرمایہ دارانہ ہوگی، نظام جاگیردارانہ ہوگا تو جمہوریت بھی جاگیردارانہ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نظام جو ہے وہ منصفانہ ہو یا اور اس میں راج جاگیرداروں کا اور سرمایہ داروں کا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو جمہوریت ہے، انتخابات ہیں، یہ بھی اصلاً یہ جمہوریت نظام نہیں ہے، جمہوریت بھی نظام سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ نظام اصلاً اقتدار اعلیٰ سے گورن ہوتا ہے، وہیں سے کنٹرول ہوتا ہے۔ جس کا اقتدار اعلیٰ ہوگا اسی کا نظام ہوگا، اور نظام ناقابل تقسیم ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا جسم ہے، یہ ناقابل تقسیم ہے۔ ہمارا جسمانی نظام بظاہر یہ ہاتھ ہے، یہ سر ہے، یہ پیٹ ہے، یہ پاؤں ہے، لیکن یہ سب چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ناقابل تقسیم کل ہے جس سے ایک انسان بنتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ہو لیکن اس کا سر جو ہے وہ ہاتھی کا لگا دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک سسٹم میں، ایک نظام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ نظام باطل ہے اور اس میں حق کی پیوندکاری کر دی جائے اور حق اور باطل کو مکس کر دیا جائے۔ کوئی نظام اپنے اندر کسی دوسرے نظام کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ امریکہ میں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، آزادی رائے کی بات کی جاتی ہے، لیکن آپ وہاں اس اسلام کی بات نہیں کر سکتے جو انسانوں کو اصلاً ان کا بنیادی جمہوری اور ایک آئیڈیل جمہوری نظام ان کو فراہم کرتا ہے، جس کو وہ سیاسی اسلام کہتے ہیں۔ آپ اس کی آزادی نہیں دیں گے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصلاً جس کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں وہ اپنے نظام کی کرتے ہیں۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جیسے ہمیں کوئی بیماری ہو جائے، بخار ہو گیا، وہ بخار ہوا ہے کینسر کی وجہ سے، تو ہم کینسر کا علاج کرنے کے بجائے پیناڈول کی گولیاں کھا کے بخار اتارتے رہیں تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے تو بخار اتر جائے گا، لیکن جب تک کینسر کا علاج نہیں ہوگا بخار دوبارہ چڑھتا رہے گا۔ آپ جتنی چاہیں پیناڈول کی گولیاں کھاتے رہیں، اور وہ بخار پیناڈول سے رکے گا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ دوبارہ بخار آپ کو چڑھے گا۔ جسم پہ کوئی پھوڑا نکل آئے، کوئی پھنسی نکل آئے، وہ آپ کی جگر کی خرابی کی وجہ سے، جگر کے مرض کی وجہ سے کوئی پھوڑے پھنسی نکل رہے ہیں، تو آپ پھوڑے پھنسی پہ مرہم لگاتے رہیں تو کہیں اور پھوڑا نکل آئے گا، سیدھے ہاتھ پہ تو الٹے ہاتھ پہ نکل آئے گا، کیونکہ جب تک جگر کا علاج نہیں ہوگا، جو اصل مرض ہے جہاں سے یہ پھوڑے پھوٹ رہے ہیں، اس وقت تک آپ کے دانے نکلتے رہیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں جتنے مسائل پائے جاتے ہیں، چاہے ہمارے بنیادی حقوق کے مسائل ہوں، انصاف کے مسائل ہوں، عدل، ابلاغ، آزادی، معیشت، تعلیم، جتنے بھی ہمارے علاج، ان ساری چیزوں کے جتنے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل اصلاً جس چیز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ وقت کا نظام زندگی ہے جو انسانوں کے اوپر قائم ہوتا ہے، اور اسے عربی زبان میں دین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ دین کا مطلب ایک ایسا ریاستی اقتدار رکھنے والا نظام زندگی، یعنی دین کا اردو زبان میں اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں گے تو کسی ایک لفظ سے دین کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ دین کا
ترجمہ مذہب نہیں ہے. دین اور مذہب یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید دین کا اردو میں ترجمہ مذہب ہے. دین کا ترجمہ مذہب نہیں ہے. دین بھی عربی زبان کا لفظ ہے, مذہب بھی عربی زبان کا لفظ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیں, ابھی رمضان آنے والا ہے, آپ تراویح پڑھیں گے, آپ کو پورے قرآن میں اسلام کے لیے کہیں بھی کوئی کسی ایک صفحے پر بھی, کسی ایک سطر پہ اسلام کے لیے مذہب کا لفظ نہیں ملے گا. کیونکہ مذہب سیاست سے شروع ہوتا ہے, دین سیاست سے شروع ہوتا ہے, اور مذہب ہمیشہ سیاست کی نفی کرتا ہے. مذہب کا اور فرعونوں کا ایک اتحاد ہوتا ہے ہمیشہ. یہ جو مذہب ہے یہ ہمیشہ وقت کے اقتدار اعلیٰ کے ساتھ ہوگا, اگر وہ باطل بھی ہے یا طاغوت ہے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ صرف اپنی مذہبی رسومات تک محدود رہتا ہے. لیکن جو دین ہے وہ ہمیشہ سیاسی عمل سے اور سیاسی جد و جہد سے شروع ہوتا ہے, اور دین وقت کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرنے سے شروع ہوتا ہے. جہاں پہ بھی کوئی نظام زندگی, کوئی دوسرا نظام زندگی یا کوئی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے یا بنیادی نظام بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو نیا نظام پرانے نظام کے سامنے ایک چیلنجر کے طور پر آ کر کھڑا ہوتا ہے. اور اس تبدیلی کو آج کی اردو زبان میں بہت اچھا لفظ اس کے لیے اس کو اصطلاح دی گئی ہے کہ آج کی زبان میں اسے انقلاب کہا جاتا ہے. جب ایک نظام کو بدل کے دوسرا نظام قائم کیا جائے, جب ایک نظام کو توڑ کر ایک نیا نظام قائم کیا جائے, تو آج کی زبان میں اسی عمل کو ایک اصطلاح میں جس سے یاد کیا جاتا ہے, تعبیر کیا جاتا ہے, اسے انقلاب کہتے ہیں. انقلاب کا مطلب کوئی خون خرابہ نہیں ہے. انقلاب سے لوگ آج کل اس کا مفہوم اتنا خوفناک بنا دیا گیا ہے کہ پڑھے لکھے باشعور لوگ بھی اس سے جو ہے وہ کنی کترانے لگے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس سے جو ہے اس کو ایک خون خرابے والا کام سمجھنے لگے. انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے. انقلاب بہت ہی قانونی طریقے سے بھی آتا ہے, اور میں اس کی آپ کو مثالیں بھی دوں گا. انقلاب بغیر خون خرابے کے آتا ہے. انقلاب نظام کی پرامن تبدیلی کا دوسرا نام ہے. انقلاب عوام کی طاقت سے ایک نظام کو بدل کر ایک دوسرا نظام قائم کرنے کا نام ہے. انقلاب اس چیز کا نام ہے کہ لاکھوں انسان, کروڑوں انسان نہتے ہو کر جمع ہو جائیں اور کہیں کہ ہمیں مروجہ نظام نامنظور ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ ظلم کا نظام ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ باطل کا نظام ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ طاغوتی نظام ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. جب لوگ پرامن طور پہ, اور ایک دو لوگ نہیں, چند سو لوگ نہیں, کروڑوں لوگ, لاکھوں لوگ جب سڑکوں کے اوپر, میدانوں میں جمع ہو کر اس بات کا اعلان کریں نہتے اور پرامن طریقے سے کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے جو روزانہ ہم پر ظلم کرتا ہے اور ہماری زندگیوں میں ہر لمحے زہر گھولتا ہے اور ہمارے اوپر ظلم کے کوڑے برساتا ہے. یہ ہے. تو یہ فرعون خون خرابے پہ اتر آتے ہیں. یہ فرعون پھر سفاک چالیں چلنے لگتے ہیں. یہ فرعون بڑے بھیانک طرز عمل اختیار کرتے ہیں. یہ فرعون قتل عام کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ کا ہر نبی جو اس دنیا میں آیا ہے وہ دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے آیا ہے. خون خرابے کے لیے اللہ کا کوئی نبی نہیں آیا. خون خرابہ ہمیشہ فرعونوں نے کیا ہے. خون خرابہ ہمیشہ نمرودوں نے کیا ہے. خون خرابہ ہمیشہ شدادوں نے کیا ہے. خون خرابہ ہمیشہ یزیدوں نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرتشدد جد و جہد نہیں کی تھی. نمرود نے آگ بھڑکائی اور ان کو آگ کے اندر ڈالا تھا. موسیٰ علیہ السلام پرامن طریقے سے فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. فرعون نے اپنا لشکر تیار کیا اور ان کی قوم کو قتل کرنے کے لیے اپنے لشکر کو ان کے پیچھے دوڑایا تھا. موسیٰ علیہ السلام تلواریں لے کر نظام بدلنے کے لیے نہیں گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ابو جہلوں کے مقابلے پہ آپ نے جو جد و جہد کی وہ ایک پرامن جد و جہد تھی.
لیکن جب یہ لشکر لے کر آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ ان کے وجود کو مٹا دیں گے اور ان کی ریاست کو تہس نہس کر دیں گے، جو یہ منصوبے بنا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں پھر ابو جہلوں کے مقابلے میں جب وہ تلوار لے کر آتے ہیں تو پھر اس کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں تلوار سے کیا تھا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون خرابے کے لیے نہیں گئے تھے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 72 مردوں اور عورتوں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت سے لڑنے کے لیے کوئی 72 مرد اور عورتیں جو ہے وہ کوئی خون خرابے کے لیے جائیں گے، کسی جنگ کے لیے جائیں گے؟ وہ صرف گواہی دینے کے لیے گئے تھے کہ تم جھوٹے ہو، تم غلط ہو، تم ظالم ہو، تم باطل ہو اور تم طاغوت ہو، اور ہم طاغوت کی بندگی نہیں کر سکتے، ہم باطل کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ یہ امام عالی مقام کا اعلان تھا، اور اس کے جواب میں تم کیا کر سکتے ہو؟ تم زیادہ سے زیادہ ہمیں قتل کر سکتے ہو، خون خرابہ کر سکتے ہو۔ انقلاب کبھی بھی، لوگ ہمیشہ انقلاب فرانس کی طرف چلے جاتے ہیں، انقلاب روس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھائی انقلاب برطانیہ بھی تو تھا، اور ہمارے سامنے تو انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انقلاب مکہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب مکہ فتح ہوا اور انقلاب کی تکمیل ہوئی تو کتنا خون بہا مکے میں؟ سب کو امان دے دی گئی، سب کو امان دی گئی۔ تو انقلاب ہمیشہ پرامن ہوتا ہے، عوام کی رائے اور عوام کی طاقت سے آتا ہے۔ اسی کو ہم اپنا دعوتی عمل کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ شعور دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، چاہے معاشرتی مسائل ہوں، چاہے مذہبی مسائل ہوں، جتنے بھی مسائل ہیں وہ اصلاً نظام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور نظام وقت کے مقتدر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو فساد کی جڑ بھی وہی ہے، اور اصلاح کا کام بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہیں سے ہوگا۔ یہ وہ فرق ہے جو ہم میں اور دیگر جماعتوں میں ہے۔ جتنی بھی آپ کو روایتی مذہبی جماعتیں ملیں گی، کسی بھی جماعت کی آپ بات کریں، اس سے بڑی غلط فہمی کوئی ہو نہیں سکتی کہ انسان نظام کو ایک طرف رکھے اور وہ یہ بات کہے کہ ہر فرد اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لے تو نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر فرد اپنے آپ کو کیا ٹھیک کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں اپنے 6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ کر لیں، سارا معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آج تک ہوا؟ اللہ کا کوئی نبی ایسا ہے دنیا میں جو آیا اس نے کہا کہ سب اپنے 6 فٹ کے قد پہ نافذ کر لیں، دنیا خود ہی ٹھیک ہو جائے گی؟ نہ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا، نہ انبیاء کی یہ سنت ہے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نہ دنیا میں کوئی اور مثال ایسی موجود ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتا۔ بدی کا نظام اگر دنیا میں قائم ہے اور کوئی بدی کے نظام کو قبول کر کے اس کے ماتحتی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ کبھی بھی نیک اور متقی نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ آپ کو سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دارانہ طور طریقے اور سرمایہ دارانہ اقدار کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ پورا سیاسی اور معاشی نظام سرمایہ کی بنیاد پہ چل رہا ہوگا۔ انسان تو اس لیے یہ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، یہی وہ بنیادی فرق ہے۔ ہم سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو بحیثیت نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم محض وعظ و نصیحت، محض درس و تدریس، محض تبلیغ، اس طرح کی چیزوں سے نہیں سمجھتے کہ دنیا بدل جائے گی اور اسلام غلبہ پا لے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ قرآن کریم نے ایک سے زائد جگہ بیان کی ہے، وہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، اور ایک نظام حق، نظام باطل نہیں، نظام ظلم نہیں، نظام حق دے کر بھیجا۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ بس اس کی واضح و نصیحت کر دو، اس کے اوپر خطبہ دے دو، اس کے لیے تبلیغی دورے کر لو، اس کے لیے چلے کاٹ لو، اس کے بعد اپنے گھر چلے جاؤ، خود بخود ہو جائے گا۔ خود بخود نہیں ہوگا۔ میں آپ سے 101% وثوق سے یہ بات
تجربے کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ، مشاہدے کی بنیاد پہ، تاریخ کی بنیاد پہ آپ اس کو کسی بھی پیمانے پہ ناپ کے دیکھ لیں، اگر 100% بھی لوگ اپنے آپ کو بدل لیں، فرض کریں 100% لوگوں نے اپنے آپ کو نیک بنا لیا، تو بھی نظام تبدیل نہیں ہوگا جب تک اس کو فرعونوں کے ہاتھ سے چھینا نہ جائے۔ فرعون کبھی اپنا اقتدار رضاکارانہ طور پہ نہیں چھوڑتے۔ یہ ملوک اور یہ بادشاہ کبھی بھی رضاکارانہ طور پہ اقتدار نہیں چھوڑیں گے، ان سے اقتدار چھیننا پڑتا ہے، ناگزیر ہے۔ اور یہی سیاسی کشمکش جسے اقبال نے بیان کیا کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ امت کی جو حیات ہے وہ کشمکش انقلاب میں ہے۔ اور انقلاب کیا ہے؟ ایک نظام کو دوسرے نظام سے بدلنا۔ جب ایک نظام دوسرے نظام پر غلبہ پاتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سپرد یہی مشن کیا کہ آپ کو ایک ہدایت دی گئی قرآن کریم کی شکل میں، آپ کو ایک نیا نظام دیا گیا ہے جو دنیا میں اس وقت قائم نہیں ہے۔ آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ دنیا میں جو نظام پہلے سے موجود ہیں، آپ اس نئے نظام کو جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے، ان زمینی خداؤں کے نظام کے اوپر اس کو غالب کر دیں۔ جب آپ اس کو غالب کریں گے تو اسی غلبے کو اردو زبان میں انقلاب کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے نہیں نکال لیا ہے، یہ ہمارا اپنا کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی کا کوئی اپنا گڑھا ہوا جو ہے نظریہ نہیں ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو اسلام کا پہلا ستون ہے۔ اسلام کا پہلا ستون کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اسلام کا پہلا ستون کلمہ پڑھنا صرف نہیں ہے، اصلاً اسلام کا پہلا ستون کلمے کی گواہی دینا ہے۔ اور گواہی کس چیز کی ہے؟ کہ ہم ان زمینی خداؤں کی الوہیت کو اور ان کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو ہماری گواہی ہے یہ وقت کے اقتدار اعلیٰ کے حق میں ہے یا وقت کی حاکمیت اعلیٰ کے خلاف؟ اس کا تعلق حاکمیت اعلیٰ سے۔ اس لیے ہر مسلمان ایک گواہ کے طور پر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ زبانی گواہی دیتا ہے، پہلے دل میں اپنے گواہی دیتا ہے، پھر زبانی گواہی دیتا ہے، اپنے قول سے کہتا ہے کہ ہم تم کو نہیں مانتے، اور پھر نہ صرف یہ کہ ہم نہیں مانتے بلکہ ہم تمہیں گرانے کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، اور یہی اسلام کا پہلا ستون ہے۔ لوگوں نے اس کو بڑا سادہ بنا لیا ہے کہ بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب نمازیں پڑھیے، اب روزے رکھیے، اب زکوٰۃ دیجیے، اب حج کیجیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے۔ مکہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہاں کے جو کفار ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ انبیاء کو مانتے تھے، وہ اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہتے تھے، اولاد اسماعیل کہتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے، وہ عمرہ کرتے تھے، وہ حج کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کسی بھی اور مسلمان نے اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس طرح کی کسی عبادت کا کوئی ذکر ملتا ہے آپ کو؟ ساری دنیا وہاں پر آ کے حج کرتی تھی، ساری دنیا، اور ان کا جو حج تھا اور جو آج کا حج ہے، جو اسلام کا حج ہے، اس میں ایک آدھ چیز کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے، وہی حج ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہونے کے باوجود 13 سال وہاں پر رہے، لیکن آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کو کوئی ایک نظیر ایسی نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال وہاں پر حج کرتے ہیں، بلکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج ادا کیا ہے، پوری حیات مبارکہ میں۔ جب اسلام نے غلبہ پا لیا، جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی، جب مکے کے اوپر غلبہ ہو گیا، مکے میں جزیرہ عرب کا سارا اقتدار اعلیٰ سرزمین مکہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور یہی قریش کی بالادستی تھی۔ چنانچہ انقلاب اس کو کہتے ہیں کہ جس طبقے کے ہاتھ میں اقتدار اعلیٰ ہو، اس طبقے سے اقتدار چھین کر لے کر دوسرے طبقے کو جب اقتدار منتقل ہو تو اقتدار کی اس تبدیلی کو، ٹرانسفر آف پاور کو، اسے اردو زبان میں آپ انقلاب کہتے ہیں۔
ہمارے نبی کی یہی سنت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم نے اس چیز کو کتنا الٹ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بقیہ چیزیں جو ہیں یہ سب سیاست بازی ہے۔ اصل چیز یعنی بعض اوقات جماعت میں بھی ہمارے ساتھی بات کرتے ہیں، اصل چیزوں پہ تو توجہ ہی نہیں ہے، اب تو ہر سیاست بازی ہو رہی ہے، بس جلسے کر لو، جلوس کر لو، نعرے لگا لو، ریلی نکال لو، تحریک چلا لو۔ او بھائی بنیادی چیزوں پہ تو توجہ ہی نہیں دے رہے۔ تو بنیادی تصور آپ کا بنیادی چیزوں کا تصور ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ نے روزے کب فرض کیے مسلمانوں پر؟ جب مدینے کی ریاست بن گئی تھی اس کے بھی 2 سال کے بعد روزے فرض کیے۔ ریاست بننے کے بھی 2 سال بعد۔ یہ کفار مکہ روزہ رکھتے تھے، عیسائی روزہ رکھتے تھے، یہودی روزہ رکھتے تھے، غیر مسلم روزہ رکھتے تھے، مسلمانوں کے اوپر روزہ فرض نہیں تھا۔ اب آپ سوچیں یہ کیسے کفار تھے اور یہ کیسے مسلمان تھے؟ کیوں؟ اسلام کا پہلا ستون یہ کہتا ہے کہ اصلاح کا آغاز بھی حاکمیت اعلیٰ کی اصلاح سے ہوگا، اور فساد کی جڑ بھی حاکمیت اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہی الوہیت، الہ کا یہی مفہوم ہے، یہی الوہیت ہے، اور اسی الوہیت اور ربوبیت کی اصلاح سے اصلاح ہوتی ہے معاشرے میں، پھر ہر آدمی صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اسی میں جب فساد آتا ہے تو پھر پورے معاشرے میں فساد پھیل جاتا ہے۔ مچھلی ہمیشہ منہ سے سڑتی ہے، پرنالہ آبشار ہمیشہ اوپر سے نیچے گرتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست جب قائم کی تو اس کے بعد عبادات فرض کی اللہ تعالیٰ نے۔ جمعے کی پہلی نماز مکے میں تھوڑی پڑھی مسلمانوں نے، جمعے کی نماز مدینے میں فرض ہوئی۔ کہ 5 وقت کا جو نظام صلاۃ ہے یہ مدینے میں قائم ہوا جا کے۔ یہ حج مدینے میں فرض ہوا، حالانکہ جہاں پر رہتے تھے حج کرنے وہیں جاتے ہیں سب لوگ، خود وہیں رہتے تھے، لیکن اللہ نے فرض نہیں کیا۔ تو یہ کیا ایسا ہی ہے اتفاقاً ہے؟ اتفاقاً نہیں ہے، یہی اسلام کی روح ہے، اس کی روح انقلاب ہے، یہی اسلام کی نظاماتی سوچ ہے، اسلام کا دیا ہوا نظاماتی شعور ہے کہ ہر چیز نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے نظام کا شعور حاصل کرے اور اس نظام کی اصلاح کرے جس نے انسانوں کو اپنا غلام اور اپنا بندہ بنایا ہوا ہے، اور جس کی بندگی پر ہر انسان مجبور ہے۔ تو بنیادی اصلاح جو ہے وہ اس لیے جو روایتی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں اس کو چھوڑو، نظام کیا ہے، کس کا ہے، حکومت کس کی ہے، کس کی نہیں ہے، بس آپ اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ کیسے صحیح کر لو؟ آپ اس نظام سے باہر، آپ سمندر میں ہیں، آپ پانی سے کیسے بچیں گے؟ بھائی دریا میں کودنے موجود آدمی خشک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر دریا میں ہیں تو خشک نہیں ہو سکتے، گیلے ہی ہوں گے۔ لیکن یہ اس کو نہیں مانتے تھے، نہ ان کو اس کا شعور تھا نہ شعور ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے جس نے یہ شعور اس عہد کے اندر پیدا کیا، اور اسی کو فکر مودودی کہتے ہیں۔ اور یہ سیاسی شعور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم جس چیز کو نظریاتی کہتے ہیں، اصلاً نظریاتی، بھائی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں نظریاتی کارکن، نظریاتی، یہ نظریاتی ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز ہے جس سے آپ طے کرتے ہیں کہ یہ نظریاتی ہے یا غیر نظریاتی۔ اگر آپ دنیا کے معاملات اور مسائل کو اور اسلام کی چیزوں کو نظام کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک نظریاتی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کو نظام سے ہی کوئی غرض نہیں ہے، جیسا بھی نظام چل رہا ہے آپ اس دھارے میں بہتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ غیر نظریاتی ہیں، غیر شعوری ہیں۔ قومیں باشعور اور بے شعور اسی ایک شعور سے ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کیا ایک نظام کی شکل میں، پھر وہ نظام آگے بڑھا نظام خلافت کی شکل میں۔ اور یہاں بھی ایک غلط فہمی، لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ نظام خلافت
تلوار کے ذریعے، طاقت کے ذریعے کسی کے اوپر اسلام کو مسلط کرنے کا دوسرا نام ہے۔ نظام خلافت کی دو بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک انسان دوسرے انسان کا حاکم نہیں بن سکتا۔ کوئی انسان یا کوئی طبقہ یا کوئی خاندان یا کوئی گروہ یا کوئی ادارہ کسی دوسرے فرد کو، دوسرے عام انسانوں کو کے اوپر اپنا حکم چلائے اور ان کو اپنے احکامات کے ماتحت کرے اور انہیں مجبور کرے کہ ان کے احکامات کو قبول کرو، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی کلمے کا مطلب ہے اور یہی پاکستان کا مطلب ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اسی لیے ہے کہ ہم ان زمینی خداؤں کی، ایک انسان کو دوسرے انسان پر حاکمیت کا کوئی حق نہیں ہے۔ حاکمیت اعلیٰ اگر دنیا میں یا اس پاکستان میں کسی کی قائم ہوگی یا وہ قبول کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے خود نہیں آتے، فرشتوں کو نہیں بھیجتے، بلکہ وہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے ہی انہوں نے اس امتحان میں ڈالا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ وہ کام ہوگا ہمارے ہاتھوں سے۔ جیسے نظام خلافت میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا روم سے، اس نے مدینے کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے نہ اس کا کوئی محل ہے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، کوئی تو سربراہ ہوگا تمہارا۔ اس نے کہا ہاں خلیفہ ہوتا ہے ہمارا، اس کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا محل نہیں ہے، یہ والا گھر ہے۔ جیسے سب لوگوں کے گھر تھے ویسے ہی خلیفہ کا بھی گھر تھا، اس میں رہتے ہیں وہ۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں رہتے ہیں، کہاں گئے؟ اس نے کہا بکریاں چرانے گئے۔ تمہارا سربراہ بکریاں چرانے گئے؟ ہاں۔ کہاں گیا ہے؟ بھائی یہاں گیا ہے۔ گیا وہاں پہ، اس نے دیکھا تو حضرت عمر اپنی بکریوں کے ریوڑ کے پاس پتھر کی تکیا کا ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے۔ تو ہمارے یہاں جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس کی حاکمیت قائم نہیں ہوتی، اس کا حکم نہیں چلتا۔ وہ تمام برابر لوگوں میں جس کو سب سے بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کی بس صرف اتنی سی حیثیت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے۔ وہ فرسٹ امنگ دا ایکولز ہوتا ہے، وہ برابری کے لوگوں میں فرسٹ ہوتا ہے، سب سے اوپر ہوتا ہے۔ وہ وہ سب کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی شخص کھڑے ہو کے سوال پوچھ سکتا ہے اس ریاست کا، اور وہ ریاست اس کو حق دیتی ہے۔ اور یہی اسلام میں خلافت کی جو دو بنیادی شرائط ہیں اس میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خلافت اس کو کہتے ہیں کہ جو حکومت عوام کی رائے سے بنے۔ عوام کی رائے سے جو حکومت بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ خود آئیں گے نہ فرشتوں کو بھیجیں گے، یہ جو حکومت بنے گی یہ عوام کی رائے سے بنے گی، اور اسے نظام خلافت کہا جاتا ہے۔ اور یہی مغربی جمہوریت میں اور اسلام میں دو چیزوں میں سے ایک چیز میں تضاد ہے، ایک چیز میں یکسانیت ہے۔ تضاد اللہ کی حاکمیت پر ہے، کیونکہ ہمارا جو نظام ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہے، وہ سرمایہ کی حاکمیت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ جاگیر کی یا سردار کی حکمرانی کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ چیف آف دی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہماری حاکمیت عوام کی رائے سے قائم ہوگی۔ اور جب حضرت علی کی خلافت کے خلاف بغاوت ہوئی تو حضرت علی کی سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ میں اسی طرح سے خلیفہ منتخب ہوا ہوں جس طرح سے مجھ سے پہلے پیشرو منتخب ہوئے ہیں۔ اب میرا فرض منصبی یہ ہے کہ میں اس کے دفاع کے لیے اگر مجھے جنگ بھی لڑنی پڑے گی اور تلوار بھی اٹھانی پڑے گی تو میں اس کا دفاع کروں گا۔ تو یہ دو بنیادی شرائط ہیں، اور یہ شرط ہماری اپنی اختیار کردہ نہیں ہے۔ اسلام دیکھیے، اسلام جیسا آئیڈیل اور مربوط اور منظم جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی خلا نہیں ہے، آپ کو کوئی دوسرا نظام نہیں ملے گا۔ آپ کو دنیا کے ہر نظام میں ایک تضاد ملے گا کہ انسان کے بنیادی تصورات، اس کا جو بھی بنیادی عقیدہ اور تصور ہے، اور کوئی بھی انسان بغیر بنیادی تصور قائم کیے رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ انسان ہے تو اس کو لازماً کوئی نہ کوئی عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا یا خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ اس وقت بھی پیدا ہوگا
جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا نعوذ باللہ اور میں کسی آخرت کو نہیں مانتا، تو یہ بھی تو عقیدہ ہے بھئی۔ یہ کسی لیبارٹری میں ثابت ہوا ہے کہ اللہ میاں نہیں ہے، یا کسی نے بتا دیا ہے، کہیں سے ایسی نالج آ گئی ہے مریخ سے کہ اس میں یہ طے کر دیا گیا کہ اللہ میاں نہیں ہے، تو ہم سائنس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ تو یہ کوئی ایتھیسٹ وغیرہ نہیں ہے دنیا میں۔ دنیا میں اگر کوئی شخص انسان ہے تو لازماً اس کا عقیدہ ہوگا۔ سوال یہ ہے، دیکھنے کی چیز یہ ہے، کانٹے کی چیز یہ ہے کہ کیا اس کا عقیدہ اس کے نظام کے ساتھ میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو دنیا میں آج کوئی نظام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا عقیدہ اس کے نظام کے ساتھ میچ کرتا ہو، لیکن واحد اسلام ہے جس ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ جو عوام کے پاس حق حکمرانی ہے اور یہ جو عوام کی رائے سے جو حکومت بنے گی وہ خلافت کہلائے گی، یہ حق حکمرانی ہم نے زبردستی حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیں ہمارے رب نے اس وقت ودیت کیا تھا اور ہمیں عطا کیا تھا کہ جب ہم جسمانی طور پہ انسان نہیں بنے تھے اور روحوں کی شکل میں خدا کے پاس موجود تھے، اور خدا نے تمام انسانوں کو منصب خلافت عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب خلافت چند لوگوں کو عطا نہیں کیا، یہ منصب خلافت بنی پوری تمام آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق خلافت عطا کیا ہے، اور خلافت کا مطلب حکومت ہے۔ تو یہ حق حکومت سب کو حاصل ہے، لیکن ظاہر ہے سب تو حکمران نہیں بنیں گے، حکمران تو کوئی ایک ہی بنے گا۔ تو پھر یہ کہ سب کی رائے سے جو حکمران بنے گا، تو اس رائے کا احترام ہونا چاہیے، اور یہ آزادی رائے اور یہ حق حکمرانی ہمیں ہمارے رب نے اس وقت ہمیں دی تھی جب ہم عالم ارواح میں تھے، روحوں کی شکل میں تھے، اور پھر ہم سے یہ پوچھا تھا کہ الست بربکم، میں نے تمہیں منصب خلافت عطا کر دیا۔ تو جب تم دنیا میں جاؤ گے تو دنیا میں تمہیں ایک نظام بنانا پڑے گا، تم اس نظام میں حکمران کس کو بناؤ گے؟ وہ نظام کس کا ہوگا؟ اس میں حکمرانی کس کی ہوگی؟ الست بربکم، ہم نے کہا پروردگار یہ حاکمیت تیرا حق ہے، ہم نہ خود حکمران بنیں گے نہ کسی اور کی حکمرانی کو قبول کریں گے۔ اگر کوئی زبردستی طاقت کے ذریعے ہماری گردن پر حکمراں بن کے مسلط ہوگا تو ہم اس کی بالادستی کو اور اس کی حاکمیت کو قبول بھی نہیں کریں گے۔ اس میں مسئلہ مسلم اور غیر مسلم کا نہیں ہے کہ مسلمان کی حکمرانی اللہ کی حکمرانی ہے اور غیر مسلم کی حکمرانی غیر اللہ کی حکمرانی ہے۔ کیا یزید مسلمان نہیں تھا؟ آپ مجھے بتائیے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں اسلام میں؟ 4۔ تو ان کے بعد جو 5ویں حکمران بنے تھے، کیا وہ صحابی رسول نہیں تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا بنو امیہ ایمان نہیں لائے تھے؟ کیا بنو عباس مسلمان نہیں تھے؟ کیا یہ عثمانیوں کی حکومت مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی؟ تو آپ انہیں خلفائے راشدین میں کیوں نہیں شامل کرتے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ وہاں ختم ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ خاندانوں کی حکومت تھی۔ ان خاندانوں نے خلافت کا گلا گھونٹ کر اپنے خاندان کی ملوکیت قائم کی، نام اس کا خلافت رکھ دیا۔ تو نام رکھنے سے آپ زہر کی بوتل پہ شہد کا لیبل لگا دیں تو کیا وہ شہد بن جائے گا؟ بالکل یہی ہوا ہمارے ساتھ۔ ہماری خلافت کا گلا گھونٹا گیا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، نام خلافت۔ خلافت کی 2 بنیادی شرائط ہیں، ایک یہ کہ اس میں کوئی ایک انسان دوسرے انسان کا حاکم نہیں بن سکتا، اور دوسری یہ کہ وہ عوام کی رائے سے منتخب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع آدم کو حق حکمرانی عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا 2 بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیں، ایک ہماری آزاد رائے۔ ایک دفعہ ایک گورنر کے بیٹے نے ایک عام آدمی کو بہت بری طرح مارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، غالباً حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت عمر نے جس کی پٹائی ہوئی، جس کو مارا گیا، اس کو بلایا، جس نے مارا تھا اس کو بلایا، وہ کہا کہ تم بھی اس کی اسی طرح سے مار لگاؤ جس طرح سے اس نے تمہیں مارا ہے۔
اور جب وہ آیا تو حضرت عمر نے اس سے کیا کہا کہ اس کی ماں نے اس کو آزاد جنا تھا، تم کون ہوتے ہو اس کو غلام بنانے والے؟ اور یہ آزادی رائے آپ دیکھیے اسلام کہاں تک پہنچاتا ہے کہ حضرت عمر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مشہور واقعہ ہے، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے، ایک عام بدو کھڑا ہوا وہاں سے اور اس نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ اس بات کا حساب نہ دیں کہ آپ کے جسم کے اوپر یہ جو دو کرتوں کے کپڑے کا لباس ہے، سب کو تو ایک ایک کرتے کا لباس تقسیم ہوا ہے، آپ کو دو کرتے کیسے مل گئے؟ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے کیا کیا، کہا کہ اس کو اٹھا لو، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، یہ اپنی مرضی سے پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ لاپتہ ہو گیا، وہ آدمی وہ غائب ہو گیا، سب اس کے اوپر جھپٹ پڑے، اس کے گھر چھاپا پڑ گیا، اس کے خاندان والوں کو اغوا کر لیا گیا، بلکہ حضرت عمر نے وضاحت پیش کی، صفائی دی، اپنے بیٹے کو کھڑا کیا کہ تم اس کی وضاحت کرو۔ یہ آزادی ہے، یہ انصاف ہے۔ تو میں نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے وہ یہ کہ یہ تبدیلی نظام کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کے بغیر اسلام غالب نہیں ہو سکتا؟ جو بھی نظام آئے گا وہ پچھلے نظام کو توڑے گا، پھر نیا نظام قائم کرے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی بلند و بالا عمارت کیا کسی کچی عمارت کے اوپر قائم ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے نئی بنیادیں ڈالنی پڑیں گی، نیا نقشہ بنے گا۔ تو ہم جو نظام بدلنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک نئی عمارت جس طرح بنائی جاتی ہے، نئے نقشے کے ساتھ، نئی بنیادوں کے ساتھ، یہی نظام کاری ہوتی ہے۔ تو ہم جو کریں گے ہم یہ کام کیسے کریں گے؟ کیا طاقت کے ذریعے کریں گے؟ کیا سازش کے ذریعے کریں گے؟ کیا ڈنڈے کے زور پر کریں گے؟ کیا زور زبردستی سے کریں گے؟ کیا یہ لشکر آئے گا جو قبضہ کر لے گا کہیں پر اور کہے گا سب پر ہمارا حکم چلے گا، ہم نے یہ ہارڈ ریاست بنا دی ہے؟ کیا کوئی اس طرح کی کوئی ریاست ہم بنائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جو بھی یہ کرے گا وہ خدا کے احکامات کی بغاوت کرے گا، اس کو اسلام کا، اس کو قرآن کا، اس کو شریعت کا قطعاً شعور نہیں ہے جو بھی یہ کام کرے گا۔ یہ کام ہمیشہ عوام کی ذہنوں کو بدلنے سے ہوگا، عوام کی رائے کو بدلنے سے ہوگا، آزاد رائے کو اس انقلاب کے حق میں ہموار کرنے سے ہوگا۔ اور جب ایک انسان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ جس نظام میں زندگی گزار رہا ہے، اس نظام نے مجھے اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور میری آزادیوں کو چھین لیا ہے، میرے حقوق پر ڈاکے ڈال دیے ہیں اور میری آزاد رائے اغوا کر لی جاتی ہے، اس پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اور میں کیسے اس کو قبول کر لوں؟ تو یہی چیز ہے کہ وہ ہم عوام کی اجتماعی طاقت سے، پرامن جمہوری طاقت سے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور انقلاب ہوتا ہی یہی ہے کہ پرامن لوگ سڑکوں کے اوپر نہتے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک غالب اکثریت سڑکوں کے اوپر نکل آئے، میدانوں میں جمع ہو جائے، پرامن جمہوری طریقے سے اس بات کا اعلان کرے کہ ہم ظلم کے اور باطل کے اس نظام کو نہیں مانتے۔ اسی چیز کا دوسرا نام انقلاب ہے۔ اور آئین پاکستان مجھے اور آپ کو اس کی آزادی دیتا ہے۔ آئین پاکستان جمہوریت صرف الیکشن کا نام نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اور خاص طور پہ میں جماعت کے اندر بھی یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سیٹوں کی سیاست کو جمہوریت سمجھنے لگے ہیں اور سیٹوں کی سیاست پہ اصولوں کا سودا کر دیتے ہیں۔ سیٹوں کی سیاست پہ ہم نے اپنی پوری جماعت کے اوپر کمپرومائز کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا، اس مارشل لا کی مخالفت، اس مارشل لا کی حمایت تمام مذہبی طبقوں نے کی تھی۔ ایوب خان کے مارشل لا کی جب اس نے ریفرنڈم کرایا، واحد ایک شخص تھا جس کا نام سید ابو الاعلیٰ مودودی تھا، اور اپوزیشن کے لیڈر تھے جنہوں نے ایوب خان کی مخالفت کی تھی اور محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا اس ریفرنڈم میں۔ اور جو روایتی مذہبی لوگ تھے انہوں نے کیا مسئلہ کھڑا کیا؟ دیکھیے وہی روایتی انداز میں، یہ جو ایک ذہن ہوتا ہے، یہ جو وہ روایتی ان کی چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ ایک خاص ایک ایسے زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کا زاویہ نہیں ہے ان معنوں میں۔ کہتے ہیں یہ تو ایوب خان مرد ہے، فاطمہ جناح تو عورت ہے، اسلام میں عورت کی حکمرانی نہیں ہے۔
اسلام میں کہاں لکھا ہے عورت کی حکمرانی نہیں ہے؟ ہم تو اس کو اس طرح سے نہیں مانتے، اور میں آج پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر فاطمہ جناح ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی الیکشن جیتتی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صدر بنتی تو جماعت اسلامی اس کو قبول کرتی۔ ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسے قبول کرتے، اور ہم نے اس کے لیے مہم چلائی۔ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ ایک عورت کے ساتھ دے رہے ہیں۔ بھائی عورت ہے، انسان ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے پاکستان بنایا ہے، یہ مادر ملت ہے، یہ مادر پاکستان ہے۔ اس کی قیادت میں ملک بن سکتا ہے، اور یہ اس ملک کی صدر نہیں بن سکتی۔ اس کے ملک کو قبول کر رہے ہیں آپ۔ اور ان کے اعتراض کا جواب سید مودودی نے یہ دیا کہ آپ کی نظر میں ایوب خان کا مرد ہونا اس کی خوبی ہے، اور اس کے آپ نے بقیہ جو اس کی آمریت ہے، جو اس نے خدا کے حق حکمرانی پر قبضہ کر لیا۔ جس طرح سے عقیدے کی دنیا میں کسی کو خدا کے ساتھ شریک کرنا شرک ہوتا ہے، اسی طرح سے زمین کی حاکمیت اعلیٰ میں بھی کوئی اگر اپنے آپ کو شریک کرتا ہے تو وہ بھی عقیدے کی طرح ہی کا شرک ہے، وہ بھی ویسا ہی شرک ہے، بلکہ وہ شرک جلی ہے اگر فقہی زبان میں آپ بات کریں۔ وہ شرک جلی ہے، اور تم اس وجہ سے ایوب خان کا ساتھ دے رہے ہو، آمریت کا، ملوکیت کا۔ سید مودودی نے اس کے جواب میں کہا کہ ایوب خان میں اس کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق وہ مرد ہے، اگر یہ کوئی خوبی ہے مرد ہونا، اور فاطمہ جناح میں اس کے علاوہ کوئی خرابی نہیں ہے کہ وہ عورت ہے آپ کے کہنے کے مطابق، کہ اگر وہ عورت ہے تو۔ اور آمریت ایک ایسا شرک ہے، ایک ایسا ظلم ہے، ایک ایسا بنیادی حملہ ہے، ایک ایسی تباہی و بربادی ہے کہ اس کے لیے اگر کمیونسٹوں کے ساتھ بھی اتحاد کرنا پڑے تو اس اتحاد کے ساتھ یہ جد و جہد سید مودودی نے کر کے دکھائی اس ملک میں۔ آپ کو معلوم ہے اس ملک کی سیاسی تاریخ میں جو پہلا سیاسی اتحاد بنا ہے وہ کمیونسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کا بنا ہے۔ فیض احمد فیض اور سید مودودی لاہور کے موچی دروازے کے اوپر مشترکہ خطاب کرتے تھے، اس پہ بھی ان روایتی لوگوں نے سوال کیا۔ یہ ملا ملٹری الائنس آج کا نہیں ہے، یہ بہت پہلے یہ تاریخ میں یہ دور ملوک سے قائم ہے۔ یہ بنو امیہ کے دور میں قائم ہو گیا تھا ملا ملٹری الائنس، یہ بنو عباس کے دور میں ملا ملٹری الائنس تھا، جنہوں نے امام مالک کے کندھے اتار دیے، جنہوں نے ابو حنیفہ کو زہر دیا۔ تو یہ آج بھی ہے، اور ہمیں اپنی دعوت کو صاف ستھری، کوئی اس کو صحیح کہے تو بھی فبیہا، کوئی غلط کہے تو بھی فبیہا، اپنے آپ کو سمجھنے میں ہمیں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جو ہیں جیسے ہیں ہمیں ویسے ہی کھڑے رہنا چاہیے، اور اس کے اوپر ابھی سے پہلے قدم پہ اس ذہن کو صاف کر لینا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ کوئی جمہوری راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اسلام نے جمہوریت کا شعور ہمیں آج سے 1400 سال پہلے دے دیا تھا، مغرب نے تو آج اس کو سمجھا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ شعور عطا کیا تھا۔ تو فاطمہ جناح کے مقابلے پر جب یہ سوال کیا لوگوں نے کہ آپ کمیونسٹوں سے اتحاد کر رہے ہیں، یہ سیٹوں کی سیاست نہیں ہے، یہ اصولوں کی سیاست ہے۔ اصولوں کے اوپر ہم نے مشترکہ لائے عمل اختیار کیا۔ الیکشن ہم نے اپنے نشان کے اوپر لڑا، سن 71 کا الیکشن، اس کے اوپر ہمارا کمپرومائز نہیں تھا، لیکن اصولوں کی لڑائی کے اوپر ہم نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے کمیونسٹوں کے ساتھ اتحاد کیا۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جب ایک گلی میں مختلف لوگ رہتے ہوں، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر گلی کا راستہ کسی ایک پتھر نے آ کے بند کر دیا ہے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ سب مشترکہ طور پہ اپنی قوت لگائیں،
اس پتھر کو راستے سے ہٹائیں، جب گلی کا راستہ کھل جائے گا تو جس کو جس منزل پہ جانا ہوگا وہ اپنی منزل پہ چلا جائے گا، لیکن اس پتھر کو ہٹائے بغیر تو کوئی بھی کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ آمریت قوموں کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہوتا ہے۔ اس آمریت کو، اور اس آمریت کی حیثیت ہماری نظر میں شرک کسی ہے، جیسے عقیدے کی دنیا میں کوئی شرک ہے، اسی طرح سے خدا کے حق حاکمیت میں اگر کوئی آ کے زبردستی طاقت کے ذریعے قبضہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک ویسے ہی شرک ہے، بلکہ جلی شرک ہے، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آپ کی جماعت اسلامی کی جو قرارداد ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ ہم اس پاکستان میں عوام کی رائے کے اوپر ڈاکہ ڈال کر جو فارم 47 کی حکومت بنائی گئی ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں، 100% مسترد کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے جتنی جعلی ترامیم کی جا رہی ہیں ہم اسے مسترد کرتے ہیں، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے سب سے خطرناک کام ہے اگر کوئی تو وہ یہی کام ہے جو کیا جا رہا ہے، کیونکہ ریاست پاکستان جن ستونوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ان میں سے ایک ستون پارلیمنٹ ہے، دوسرا ستون انتظامیہ ہے، تیسرا ستون عدالت ہے۔ ان ترامیم کے ذریعے پاکستان کے ستونوں کو توڑا گیا ہے، مسلسل توڑا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کیا گیا، عدلیہ کے ستون کو گرایا گیا، انتظامیہ کو اپنے ماتحت کر لیا گیا، اور سارے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا گیا۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یہ ہمارے ایمان کی نفی ہوگی۔ اگر کوئی اس پر کمپرومائز کرے گا، اس کو قبول کرے گا، وہ اپنے ایمان پر کمپرومائز کر کے اس کی کاسٹ کے اوپر یہ کام کرے گا، یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو لوگ آج تبدیلی کا نعرہ لے کر اٹھے، اب ان کی سمجھ میں یہ بات آئی، وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چلا، ورنہ وہ تو کہتے تھے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ آپ سوچیں کون سی تبدیلی آ گئی؟ تبدیلی نظام کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تبدیلی کا مطلب ہے ایک سسٹم پورا ریپلیس ہو۔ چہروں کی تبدیلی سے نظام نہیں بدلا کرتے۔ جاگیردارانہ نظام برقرار ہو، سرمایہ دارانہ نظام برقرار ہو، جنرل شاہی، افسر شاہی برقرار ہو، اور ایک چہرے کی جگہ دوسرا چہرہ آئے اور وہ یہ کہے کہ بس تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی تو ایسے نہیں آتی، اور آئی بھی نہیں۔ یہ تبدیلی ہے کہ پوری پارٹی کسی اور کی جیب میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری سمجھ میں بات آئی۔ تو صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ بھولا اور بھولے میں فرق سمجھتے ہیں آپ؟ بھولا کون ہوتا ہے؟ سیدھا سادہ آدمی بھولا ہوتا ہے۔ تو وہ بھولے لوگ ہیں، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو بس ہم ہر چیز صحیح کر دیں گے۔ صرف حکومت بدلنے سے، صرف چہرے بدلنے سے نظام نہیں بدلا کرتا، نظام کو پہلے توڑنا پڑتا ہے۔ نظام ٹوٹے گا تو کوئی نیا نظام بنے گا نا۔ آپ اسی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے سمجھ رہے تھے کہ ہمارا چہرہ اگر زیادہ اچھا ہے تو یہ اس کا نام تبدیلی ہے۔ تبدیلی نظاماتی تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک سسٹم جب دوسرے سسٹم کو ریپلیس کرے، جب پچھلے سسٹم کو توڑے۔ ستارے دیکھنا اور دیکھ کر افسردہ ہو جانا، بڑی تاخیر سے تم کو ستاروں کا حساب آیا۔ چلو دیر آیت درست آیت، بات تو سمجھ میں آئی۔ تو یہ ہے بات۔ آخری بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ نظام بغیر منظم اجتماعیت کے کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، اور یہ منظم اجتماعیت آج جس چیز کا نام ہے، یہ روئے زمین کے اوپر خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جو جماعت اسلامی کی صورت میں قائم ہے۔ دنیا میں کمیونسٹ انقلاب آئے تو کمیونسٹ انقلاب جو دنیا میں آئے وہ مارکس کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا، لیکن مارکس نے دنیا کو ایک ایسی جماعت دے دی تھی کہ جو جماعت بعد میں روس میں لینن کی قیادت میں انقلاب لے کر آئی۔ تو انقلاب سید مودودی کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا، لیکن سید مودودی نے ایک ایسی جماعت ضرور بنا دی ہے، منظم نظریاتی انقلابی لوگوں کی ایک ایسی جماعت قائم کر دی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے یہ نظام ضرور تبدیل ہوگا، پرامن جمہوری ذرائع سے تبدیل ہوگا، اور اسی کو ہم انقلاب کہتے ہیں کہ انقلاب پاکستان کا مقدر ہے، اور پاکستان کے عوام آج یہ بات سمجھ چکے ہیں۔ پاکستان میں ذہنی انقلاب آ چکا ہے کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا اصل ذمہ دار کون ہے، اور اس برائی کے سارے سرچشمے کہاں پر پائے جاتے ہیں۔
آج پاکستان کا بچہ بچہ یہ بات سمجھ چکا ہے، اور یہی وہ ذہنی انقلاب ہے جو پاکستان میں رونما ہو چکا ہے۔ مسئلہ سیٹوں کی سیاست کا نہیں ہے، آپ سیٹوں کی سیاست کی بنیاد پر، اصولوں پہ، سیٹوں کی سیاست کا نام جمہوریت نہیں ہے۔ آپ اس پر آپ کو اگر 5 گھنٹے اس پر بحث کرنی ہے، آپ 5 گھنٹے بحث کریں، لیکن اپنے ذہن کو اس قدم پر کلیئر کریں۔ آئین پاکستان دونوں راستے پاکستان کے آزاد لوگوں کو فراہم کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انتخابات کے ذریعے، پرامن رائے کے ذریعے عوام کے نمائندے منتخب ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں اقتدار اعلیٰ ہوگا اور وہ نظام چلے گا، اور اس میں جب اونچ نیچ ہوگی تو عوام کو جمہوری ذرائع سے سڑکوں کے اوپر احتجاج کا پورا جمہوری حق آئین پاکستان کے ہر شہری کو دیتا ہے، اور جو اس آزادی کو چھینتا ہے وہ پاکستان کی سلامتی سے کھیلتا ہے۔ نہیں قبول کیا جا سکتا اس کو، اور آج پاکستان کی عوام نے، پاکستانی قوم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ وہ ذہنی انقلاب ہے جو یہاں برپا ہو چکا ہے۔ یہ ذہنی انقلاب لازماً ٹرانسلیٹ ہوگا ایک سیاسی اور سماجی انقلاب میں۔ کب ہوگا اور کیسے ہوگا اس کا تعین کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بحران کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو اپنے راستے بناتی ہیں، اور ہمارا پورا پاکستان اس وقت ایک شدید ہماگیر بحران کے اندر گھر چکا ہے، اور اس بحران کا کوئی سد باب اس کے علاوہ نہیں ہے کہ پاکستان کے مروجہ نظام کو پرامن جمہوری طاقت سے عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے تبدیل کیا جائے، اور جو اس کے راستے میں مزاحم ہو رہا ہے وہ اپنی حدود میں واپس جائے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر دریا کا پانی، سمندر کا پانی اپنا راستہ خود بنائے گا۔ چٹان ہمارے راستے میں آئے گی، ہم چٹان کو کاٹ کر سمندر کا پانی آگے بڑھتا ہے، چٹان بڑھتے ہوئے سمندر کے پانی کو نہیں روک سکتا۔ سیلاب کے ریلے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک پاتی۔ عوام کا ریلا بھی ایسے ہی چلتا ہے، اور آج ہم نے یہ اپنی آنکھوں میں سے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے۔ 15 سال کا اقتدار تھا حسینہ واجد کا، آمریت کی انتہا کو پہنچ گئی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ اب اس نے سب کو پھانسیاں دے دی ہیں، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب وہ وقت آیا، جب کسی نظریے کا وقت آ جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی، اور یہاں وہ وقت آ چکا ہے۔ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں آ چکا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کو بھاگنا پڑا، 40 منٹ بھی تھے اس کے پاس، صرف اسے ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، جس کی ساری طاقت اس نے اپنے ہاتھوں میں جمع کر لی تھی۔ تو ہم آج وہیں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں یہ جمہوری اور پرامن انقلاب آئے گا، عوام کی طاقت سے آئے گا، اور ہم اس میں انشاءاللہ ہراول کا کردار ادا کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔